الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم حج کے مواقیت سے متعلق گفتگو کریں گے۔ میقات کی جمع ہے مواقیت۔ میقات کے معنی ہوتے ہیں عبادت کا وقت یا عبادت کی جگہ۔ تو حج کے لیے دونوں طرح کے میقات متعین ہیں۔ حج کا وقت بھی متعین ہے جسے حج کا میقات زمانی کہا جاتا ہے، اور حج کے مقامات کہاں سے حج کا احرام باندھنا ہے اسے میقات مکانی کہا جاتا ہے۔ تو آئیے پہلے میقات زمانی سے متعلق گفتگو کر لیتے ہیں۔ میقات زمانی یعنی حج کے اوقات، حج کے مہینے کیا ہیں؟ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ چنانچہ جب شوال کا آغاز ہوگا تبھی سے حج کا احرام باندھنا شروع کیا جا سکتا ہے۔ یعنی عید کا چاند نکلا، شوال کا چاند نکلا تو گویا یہ حج کا چاند نکلا، اور اب آپ اس کے بعد حج کا احرام باندھ سکتے ہیں۔ اور آخری وقت احرام جس وقت آپ باندھ سکتے ہیں وہ ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو فجر سے پہلے تک آپ احرام باندھ سکتے ہیں، کیونکہ عرفہ میں داخلہ، عرفہ میں پہنچنا، عرفہ میں وقوف کرنا، وہاں ٹھہرنا ہی اصل حج ہے، اور طلوع فجر کے ساتھ وہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پھر اس کے بعد احرام باندھنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، کیونکہ حج کا وقت ختم ہو گیا جو اصل حج ہے۔ اور حج کے سارے اعمال ذوالحجہ کی 13 تاریخ کو سورج ڈوبنے کے ساتھ مکمل ہو جاتے ہیں، سوائے طواف وداع کے۔ طواف وداع یہ بعد میں کیا جا سکتا ہے، اور ایسے ہی کوئی شخص اگر معذور ہے تو اس کے لیے طواف اور سعی بھی اپنے عذر کی بنا پر مؤخر کر سکتا ہے ذوالحجہ کے مہینہ ختم ہونے تک، ورنہ سارے اعمال 13 ذوالحجہ کی شام تک ختم ہو جاتے ہیں۔ طواف وداع کے علاوہ حج کے سارے اعمال ذوالحجہ کی 13 تاریخ کو دن ڈوبنے تک ختم ہو جاتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی معذور ہے تو حج کا طواف اور حج کی سعی کو ذوالحجہ کے اخیر تک مؤخر کر سکتا ہے۔ تو یہ رہے میقات زمانی۔ اب میقات مکانی سے متعلق گفتگو کر لیتے ہیں، اور یہ کل 5 ہیں، جہاں پر حج یا عمرہ کا ارادہ کرنے والا جب اس مقام پر پہنچے گا تو یہاں سے وہ احرام باندھ کر کے ہی آگے بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو، کعبہ معظمہ کو شرف عطا فرمایا ہے، اور پھر اس کے لیے اس کے حدود مقرر کر دیے ہیں۔ جو ہے سب سے اہم جس کی طرف جو قبلۃ المسلمین ہے وہ کعبہ معظمہ ہے، اور اس کے بعد میں اس کے لیے مسجد حرام ہے، اس کے بغل میں پھر حدود حرم ہیں، پھر اس کے بعد مواقیت اور آگے تک ہیں۔ تو اس طرح سے اس کی تعظیم اور شرف کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام عطا فرمایا ہے۔ تو ذوالحلیفہ ایک میقات ہے، ذوالحلیفہ جو اہل مدینہ کا میقات ہے، اور جو لوگ بھی اس راستے سے گزریں اگرچہ وہ مدینہ کے باہر سے آ رہے ہوں، یہ مکہ سے 420 کلومیٹر کی دوری پر ہے تقریباً، اور مکہ سے سب سے دور میقات یہی ہے، بعید ترین میقات یہی ہے ذوالحلیفہ جو اہل مدینہ کا میقات ہے، اور اس کا نام وادی عقیق بھی ہے، اور یہاں جو مسجد ہے اس کا نام مسجد الشجرہ ہے۔ اور یہ میقات مدینہ کے جنوب میں واقع ہے، اور مسجد نبوی اور اس میقات کے درمیان 13 کلومیٹر کی دوری ہے، اور یہاں پر صلاۃ ادا کرنا مستحب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جب آپ حج کے لیے نکلے تھے اور یہاں پر پہنچے تھے تو آپ نے کہا کہ جبریل علیہ السلام آئے اور آپ نے کہا صلی فی ھذا الوادی فانھا وادی مبارک، یہ مبارک وادی ہے، اس میں صلاۃ ادا کیجیے۔ تو یہاں پر صلاۃ ادا کر کے اور پھر اس کے بعد آدمی احرام باندھ کے آگے بڑھے گا۔
بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احرام باندھنے کے لیے صلاۃ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے، احرام کی کوئی صلاۃ نہیں ہے، وہ دراصل اس مبارک وادی کی بنا پر یہاں صلاۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے یہاں صلاۃ ادا کرنا مستحب ہے۔ دوسرا میقات ہے جحفہ، جو اہل شام کا میقات ہے، ترکیہ سے، مصر سے، مغرب سے، اور جو لوگ اس راستے سے گزرنے والے ہیں، یہ سب کا میقات ہے، اور یہ رابغ نامی بستی کے مشرق میں ہے، اور یہ مکہ سے 186 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اب عام طور پر لوگ جو ہے رابغ نامی بستی سے، جو کہ ساحل سمندر پر واقع ہے، وہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ تیسرا میقات ہے یلملم، جو اہل یمن کا میقات ہے، اور جو لوگ بھی اس راستے سے گزریں۔ یلملم ایک وادی اور ایک پہاڑ ہے جو مکہ سے 120 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور وہیں کے قریب میں ایک مقام ہے سعدیہ، جو وادی یلملم کے قریب میں مغربی ساحل کے سمت میں واقع ہے، تو وہاں سے لوگ احرام باندھا کرتے ہیں۔ چوتھا میقات ہے قرن المنازل، یہ نجد والوں کا اور طائف والوں کا میقات ہے، اور جو لوگ اس راستے سے گزریں، یہ آج کل سیل کبیر کے نام سے معروف ہے، اس کے اور مکہ کے درمیان 75 کلومیٹر کی دوری ہے، اور وادی محرم یہ قرن المنازل کا اعلیٰ ترین حصہ ہے، اور مکہ کا جو روڈ ہدا کا روڈ یہیں سے ہو کر گزرتا ہے۔ پانچواں میقات ہے ذات عرق، اور یہ عراق والوں اور جو لوگ اس راستے سے آئیں ان کا میقات ہے، اور یہاں پر ایک وادی ہے جو غریبہ کے نام سے معروف ہے، اس کے اور مکہ کے درمیان 100 کلومیٹر کی دوری ہے۔ میقات سے متعلق عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، متفق علیہ، صحیح بخاری میں 1526 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1181 نمبر پر حدیث ہے۔ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت لأہل المدینہ ذی الحلیفہ ولأہل الشام الجحفہ ولأہل نجد قرن المنازل ولأہل الیمن یلملم فہن لہن ولمن اتی علیہن من غیر اہلہن لمن کان یرید الحج والعمرہ فمن کان دونہن فمحلہ من اہلہ وکذالک حتی اہل مکہ یحلون منہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات مقرر فرمایا، مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ، شام والوں کے لیے جحفہ، نجد والوں کے لیے قرن المنازل، یمن والوں کے لیے یلملم۔ یہ مواقیت ان لوگوں کے لیے ہیں، اور جو ان کے سوا دوسری جگہ کے رہنے والے، دوسری بستیوں کے باشندے جو یہاں سے گزریں ان کے لیے بھی میقات ہیں، اگر حج اور عمرہ کا ان کا ارادہ ہے۔ اور جو لوگ ان مواقیت کے اندر ہیں تو وہ اپنے گھر سے ہی احرام باندھ کر کے تلبیہ پکار کے نکلیں گے، یہاں تک کہ مکہ والے اپنے گھر سے ہی احرام باندھ کر کے نکلیں گے۔ تو یہ چند باتیں ہوئیں میقات سے متعلق، کچھ اور باتیں ہیں جسے انشاءاللہ ہم اگلے قسط میں اگلی حاضری میں کریں گے۔ واللہ اعلم والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔